السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زیڈ اے ملک اور میں ہوں کرن خان۔ آج کا جو ہمارا موضوع بڑا ہی خاص الخاص ہے، کیونکہ عشرہ آخری عشرہ رمضان المبارک کے سب سے خاص ترین ایام اور خاص ترین راتوں کے حوالے سے بہت زیادہ مباحث میں آتا ہے، بہت زیادہ ڈسکس کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں چھپایا ہے تاک راتوں کے اندر ایسی فضیلت والی رات کو کہتے ہیں کہ اسے پانا ہزاروں راتوں سے کے پانے سے زیادہ اجر و ثواب کے بھی کا بھی باعث ہے، اور اس کے علاوہ جو ہم اس رات میں عبادت کرتے ہیں اس کے اجر و ثواب کے حوالے سے اتنا زیادہ کچھ بتایا گیا ہے، اور اس کی فضیلت کو اتنا زیادہ بیان کیا گیا کہ ہر مسلمان کے دل کی جو خواہش ہوتی ہے رمضان کے اندر کہ وہ باقی رمضان میں کہ کچھ کر سکے یا نہ کر سکے، لیکن اس رات کو لازمی پارے، تو ہم آج اسی کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ اس پہ بات کرنا بہت زیادہ عام ہے۔ کرن، آج کے ہمارے مہمانان کون ہیں؟ جی بالکل ملک صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خواں تلاوت و نعت قاری محمد آفتاب نقشبندی، اور انہی کے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد لقمان نقشبندی۔ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ پروگرام کا آغاز کیونکہ میں چاہتی ہوں تلاوت کلام پاک سے ہو، تو قاری محمد آفتاب صاحب آغاز کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ مفتی محمد لقمان نقشبندی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آخری جو عشرہ ہے رمضان المبارک کا، اس کو کہا جاتا ہے کہ جہنم سے آزادی کا ہے، اور اس کے حوالے سے بہت زیادہ اس عشرے کی قدر و منزلت بیان کی گئی ہے۔ کچھ احادیث کی روشنی میں ہمیں بتائیے گا اس حوالے سے کہ یہ جو آخری عشرہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک یا اللہ ونستعینک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخری عشرہ بہت فضیلت اور برکت والا ہے کہ جس کے بارے میں علماء محققین تحریر فرماتے ہیں کہ یہ جو تیسرا عشرہ ہے یہ باقی پہلے دو عشروں کا سردار ہے۔ حدیث مبارکہ میں سرکار دو جہاں امام الانبیاء ختم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ متفق علیہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ حدیث کو روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ رسول خدا امام الانبیاء ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آخری عشرہ آتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی قیام اللیل فرماتے اور ہمیں بھی تلقین فرماتے، یعنی فقط اس کی طاق راتیں ہی نہیں بلکہ سب عشرے کی 10 راتوں میں حضور خود بھی رات کو عبادت کا اہتمام فرماتے اور ازواج مطہرات کو بھی اس کی تلقین فرماتے۔ اچھا، ابھی آپ نے اپنے سوال میں جیسے بات کی جواب میں کہ طاق راتوں کا ذکر کیا، تو طاق راتوں کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے میں چاہوں گی اگر آپ بتائیں حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاق راتوں کو فضیلت جو بخشی گئی اس کے حوالہ سے علماء محققین نے ایک جملہ یہ بھی لکھا
کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اصل طاق رات تھی اس کی بشارت دے دی گئی تھی، لیکن جو روایات میں آتا ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں رب ذوالجلال کی طرف سے پیغام ملا، تو جب آپ باہر آئے صحابہ کرام کے سامنے اس کا اظہار کرنے کے لیے، تو دو شخص لڑ رہے تھے، تو ان کو جو لڑ رہے تھے ان بحث مباحثے کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو وہ دن جو مقرر تھا وہ بھلوا دیا گیا۔ اس کے اندر علماء محققین تحقیق یہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ اگر ایک دن معین ہو جاتا تو اس کے اندر وہ فقط برکت ایک رات کو ملتی، وہ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقرر وقت بھلوا دیا گیا تاکہ تمام امت تمامی راتوں میں طاق راتوں میں محنت کرے، کاوش کرے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اچھا، جس طرح آپ نے کہا کہ ایک خاص رات جسے ہم لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، اس حوالے سے بھی تلاوت بھی پیش کی گئی، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ لیلۃ القدر بنیادی طور پہ یہ رات کیوں اتنی زیادہ، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کیا اور اس کی اہمیت ایک تو وجہ بیان کی، جو دوسری بات یہ ہے کہ اس میں حکمت آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا خوشی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر حکمت سے پہلے میں ایک حدیث مبارکہ بیان کر دیتا ہوں۔ پہلے تو اس کے نام کو دیکھ لیجئے کہ اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ متعدد حدیث مبارکہ میں اس کے اور بھی نام بیان کیے گئے ہیں کہ قدر والی رات یعنی فضیلت والی رات۔ دوسری جو اس کو نسبت حاصل ہے وہ قرآن ذی شان کی نسبت ہے کہ اس کے اندر نزول قرآن اور تکمیل قرآن کی نسبت ہے۔ اور اس کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ بیان کر دیتا ہوں۔ شیخ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کو روایت کو لائے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول خدا امام الانبیاء ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس رات میں عبادت کا اہتمام کرے خشوع و خضوع کے ساتھ، ادب اور تعظیم کے ساتھ، تو رب ذوالجلال اس کی زندگی کے پچھلے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ کیا بات ہے۔ اور یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں اعتکاف بھی کیا جاتا ہے، تو میں جاننا چاہوں گی کہ کس تاریخ سے جو ہے اعتکاف شروع ہوتا ہے، یہ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے متعدد روایات ملتی ہیں کہ رسول خدا امام الانبیاء ختم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30 دن کا اعتکاف بھی کیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے 20 دن کا بھی اعتکاف کیا، اور ایک روایت کے مطابق جو زیادہ ظاہر ہوئی کہ آپ نے جو دوام اختیار کیا اور ہمیشہ اختیار کی وہ 10 دن کا اعتکاف ہے۔ تو یہ 20 رمضان المقدس غروب آفتاب سے قبل جو معتکف ہے اس کا مسجد میں حاضر ہونا اور نیت کے ساتھ داخل ہونا 20 رمضان عصر کے بعد شروع اور چاند رات تک یہ مقرر ہے۔ اچھا، اعتکاف کی حدود و قیود کیا ہوں گی، اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ابتدائی اور مرکزی ہیں وہ یہ ہیں کہ اعتکاف کے لیے سب سے جو مقدم چیز ہے وہ ہے روزے کا ہونا۔ یاد رکھیے، آپ کے چینل کے توسط سے یہ مسئلہ بیان کرتا چلوں کہ جس شخص کا روزہ ٹوٹ گیا اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا، کیونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ پہلی بات یہ یاد رہے کہ اعتکاف میں روزہ جو ہے یہ لازم ہے، روزہ ٹوٹے گا تو اعتکاف بھی ٹوٹے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آداب مسجد، کہ معتکف جتنا وقت مسجد میں گزارے جو آداب مسجد ہے اس کو ملحوظ رکھے۔ ہمارے ہاں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو اعتکاف میں بھیج دیا جاتا ہے، وہ بچے کہ جن سے والدین گھر میں بھی تنگ ہوتے ہیں ان کو مسجد بھیج دیا جاتا ہے، وہ وہاں پر آداب بجا نہیں لاتے، اس طرح مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ ہمارا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ کم سے کم 30 سال سے بڑی عمر کے جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ اعتکاف بیٹھیں۔ اچھا، حدیث مبارکہ ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو ہے تلاش کیا جائے، تو لیلۃ القدر کیسے تلاش کرے، کچھ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیہاتوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ یہ لیلۃ القدر کے اندر ایک روشنی سی پھیل جاتی ہے آسمان میں، اور اس طرح ایسی کوئی بات نہیں۔ جو تحقیق سے ثابت ہے، حدیث مبارکہ کے مفاہیم میں ہمیں ملتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر کچھ علامات محدثین نے بیان کی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آسمان میں تارے کا ٹوٹنا جو ہوتا ہے اس رات میں نہیں پایا جاتا۔ دوسری علامت یہ بتائی جاتی ہے کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہوگی تاریخوں کے اندر،
اس کے اندر نہ بہت زیادہ گرمی محسوس ہوگی نہ بہت زیادہ سردی محسوس ہوگی، یعنی درمیانی کیفیت رہے گی موسم کے حوالے سے۔ اور محسوس کرنے والے محسوس کرتے ہیں کہ اس رات کے اندر جو کیفیات ہوتی ہیں وہ عام راتوں سے علیحدہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس سے رات کو جو 1000 راتوں سے زیادہ بہتر قرار دیا گیا، وہ کیسے، مطلب کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر جو علماء محققین کی تحقیق ہے اور جو مفسرین نے اس پر کلام کیا، اختصار کے ساتھ بیان کرتا چلوں کہ رسول خدا امام الانبیاء ختم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جب غور و فکر کیا کہ باقی جو امتیں ہیں ان کو وقت زیادہ ملا، عمریں بڑی ملی، اور حضور کی جو امت ہے ان کو جو عمر ہے وہ کم ملی، تو رسول خدا امام الانبیاء ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذہن مبارک، دل مبارک میں یہ گمان پیدا ہوا کہ یہ نہ ہو کہ باقی جو امتیں ہیں وہ بڑی عمر پانے کی وجہ سے اعمال و افعال میں میری امت سے بڑھ نہ جائے۔ تو رب ذوالجلال نے آپ کی اس دل کی جو بے چینی اور بے قراری تھی، جو آپ کی تمنا تھی، اس کو دور کرنے کے لیے اس رات کو حضور کی امت کو عطا کر دیا کہ جو باقی امتیں 1000 سال میں عبادتیں کرتی تھی وہ تمام ہی فیوز و برکات حضور کی امت ایک رات میں حاصل کر سکتی۔ ٹھیک ہے، اچھا ابھی جیسے سورہ قدر کی تلاوت ہو رہی تھی اور اس میں ایک آیت تھی سلام حی حتی مطلع الفجر، تو اس آیت کو اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کے اوپر روشنی ڈال لیں، اس کی ذرا وضاحت کر دیں تو کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں متعدد مفسرین نے بہت طویل کلام کیا اور اس کے فیض و برکات بیان کیے ہیں اس رات کے حوالہ سے۔ جو آیہ مبارکہ جس کے حوالہ سے سوال کیا گیا، اس میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ سلام پیش کیا جاتا ہے ملائکہ کی طرف سے اور صالحین کی ارواح کی طرف سے۔ اب اس کے بارے میں جو حدیث مبارکہ میں متعدد مقامات پر حدیث کی کتب میں موجود ہے کہ جبریل امی اپنا ایک گروہ، اپنا ایک لشکر لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور اس رات کی فضیلت آپ دیکھیں کہ جو شخص عبادت میں محنت کر رہا ہے اور ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ اور بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کی رضا کے لیے عبادت کر رہا ہے، تو اس کو مقام اور درجہ یہ دیا گیا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل امی اور آپ کے رفقا اس شخص سے مصافحہ فرماتے ہیں، سلام۔ کیا بات ہے، اور رمضان المبارک کے اختتام کے حوالے سے آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ اس ماہ مقدس کے حوالہ سے جو مرکزی پیغام ہے، جو علماء نے بھی اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا، تحریر بھی فرمایا، وہ ہے اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا محاسبہ، کہ ہم محاسبہ یہ کریں کہ ہم نے پچھلی زندگی جو غفلت میں گزاری ہے، اس ماہ مقدس کی برکت سے ہم ان گناہوں سے پرہیز کریں اور آئندہ گناہوں سے بچ کر نیک اعمال کی طرف رغبت پکڑیں۔ کیا بات ہے، زبردست۔ اور میں آخر میں چاہوں گی کہ قاری محمد آفتاب نقشبندی، آپ نعت رسول مقبول سے جو ہے پروگرام کے اختتام کی طرف ہم چلتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب
نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا مل لینا یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی، مل لینا یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی، تک لے دی زلیخا جے تصویر محمد دی قیدی، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد کی نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا مثال تیری، جواب تیرا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، ہم نے بات کی آج لیلۃ القدر فضیلت و اہمیت کے حوالے سے، بڑی تفصیلی گفتگو ہے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی محمد لقمان نقشبندی، ہمارے ساتھ موجود تھے قاری محمد آفتاب نقشبندی، اور انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا آج وقت بھی گزارا، اور ان سے ہم نے ایسی گفتگو کی جس سے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت ساری معلومات بھی ملی ہوگی اور آپ ان ساری چیزوں کو یاد بھی رکھیں گے۔ اگلے پروگرام تک لیے مجھے اور کرن خان کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔ Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter, and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan.